السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائر سرکاری افسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا تھا۔ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس افسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ ریٹائر افسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر صاحب پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائر افسر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں جو ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ میں گھاٹے کا سودا کیوں کروں؟ میں یہ وقت اس پوتی کو کیوں نہ دوں جو اس دن اس وقت میری شکل اور میرے نام کو پوری زندگی یاد رکھے گی، یعنی جو وقت سیر پر لگے گا، اس وقت کو جو مجھ سے محبت کرتی رہے گی، جو اس دن کے لیے گھڑیاں گن رہی ہے۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر کے دیر تک سوچتا رہا کہ ہم میں سے 99% لوگ زندگی بھر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات دے دیتے ہیں جن کی نظر میں ہماری کوئی اوقات، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جن کے لیے ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہماری غیر موجودگی میں ہمارے جیسے کسی دوسرے شخص سے کام چلا لیتے ہیں۔ میں نے سوچا ہم اپنے سنگ دل باز کو ہمیشہ اپنی اس بیوی پر فوقیت دیتے ہیں جو ہمارے لیے دروازہ کھول لے، ہمیں گرم کھانا کھلانے کے لیے 2 بجے تک جاگتی رہتی ہے۔ ہم اپنے بے وفا پیشے کو اپنے ان بچوں پر فوقیت دیتے ہیں جو مہینہ مہینہ ہمارے لمس، ہماری شفقت اور ہماری آواز کو ترستے ہیں، جو ہمیں صرف البموں میں اور تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں یاد کرتے کرتے بڑے ہو جاتے ہیں اور جو ہمارا انتظار کرتے کرتے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں ہمارا قرب نصیب نہیں ہوتا، ہم انہیں ان کا جائز وقت نہیں دیتے۔ میں نے سوچا یقیناً ہم سب گھاٹے کا سوداگر ہیں، یعنی ہم سب گھاٹے کے سودے کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی ان لوگوں کو ٹائم نہ دیں جن کے ہاں آپ کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس فالتو ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا ٹائم ان فالتو لوگوں کو نہ دیں جن کے ہاں آپ کی اہمیت ہی نہیں۔ دوستو، اسی طرح ان کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، وہ ان کی بہنوں کی پسند تھی، لیکن شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کی پسند بن گئے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے کہ انہیں اتنے اچھے ہم سفر ملے، اور دونوں ہی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ اگر خاتون کا نام سلمہ سمجھ لیں تو وہ شکر کرتے نہیں تھکتی تھی کہ اسے اتنا خیال رکھنے اور محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، اور مرد بھی خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھتا تھا، اور ایسا غلط بھی نہ تھا۔ پیار کرنے والی وفا شعار بیوی ہو، پھول سے بچے ہوں، مناسب آمدنی ہو تو زندگی کا ہر پل اچھا ہی لگتا ہے۔ ان کی زندگی بھی اچھی گزر رہی تھی، جیسے پرانی فلموں یا پاکستان ٹیلی ویژن کے پرانے ڈراموں میں مرکزی کردار کے ارد گرد کی زندگی ہوتی ہے۔ راوی یعنی لکھاری چین ہی چین لکھتا تھا، لیکن پھر اس چین کی جگہ بے چینی نے لے لی۔ سلمہ کا شوہر بدل سا گیا، اس نے بھی شوہر کے بدلتے تیور بھانپ لیے۔
ان کے سیل فون پر لگے لاک نے اس کا شک مزید پختہ کر دیا۔ پھر راتوں کو دیر سے آنا اور گھر پر رہتے ہوئے بھی ذہنی طور پر حاضر نہ رہنا، فون پر مسلسل مصروف رہنا سلمیٰ کا پریشان ہونا فطری امر تھا، اور اس معاملے میں حد سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی، لیکن سلمیٰ نے خود کو سمجھایا کہ 5 بچوں کا ابا بگڑے گا بھی تو کتنا، 40 سے اوپر کے ہو رہے ہیں، اب وہ اس عمر میں اس پر سوکن لانے سے تو رہے۔ پھر بھی سلمیٰ نے اپنا احتساب کیا اور پہلے سے زیادہ جی جان سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ انہیں سبزی پلاؤ اور میٹھے میں ٹرائفل پسند تھا۔ اب گھر میں ہر دوسرے روز سبزی پلاؤ بننے لگا۔ ریفریجریٹر میں ہر وقت ٹرائفل سے بھرے ڈونگے موجود رہنے لگے، لیکن سبزی پلاؤ کی اشتہا انگیز خوشبو سلمیٰ کے شوہر کو پہلے کی طرح شام ڈھلے گھر لا سکی، نہ لذیذ ٹرائفل کا ٹوٹکا کام آیا۔ سلمیٰ کے شوہر کی توجہ کم سے کم ہوتی چلی گئی، اور اب اس نے کئی دن گھر سے غائب رہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بس ایک فون آ جاتا کہ وہ دفتر کے کام سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا شہر کون سا تھا سلمیٰ کو پتہ نہ ہوتا، اور جب سلمیٰ کو پتہ چلا تو خاصی دیر ہو چکی تھی۔ پانی سر سے گزر چکا تھا، اس کا شوہر ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سلمیٰ جان چکی تھی کہ اس کے شوہر کا کسی سے چکر چل رہا ہے۔ ایک دن اس نے صاف بات کرنے کی ٹھانی، اور گھر آنے پر پوچھ ہی لیا، یہ چکر کیا ہے؟ آپ اتنا کیوں بدل گئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اس کے سارے وسوسے، سارے شک دور ہو گئے، کیونکہ وہ سن رہی تھی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس اعتراف کے بعد شک کی کیا گنجائش ہوتی؟ سلمیٰ رونے دھونے کے سوا کر کیا سکتی تھی؟ سو وہ آنکھوں میں اشک لیے اس خوابگاہ میں آ گئی جو کبھی دونوں کا مشترکہ بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ شوہر کی دوسری شادی کے اعتراف کے بعد سلمیٰ نے شوہر سے التجا کی کہ چلیں، جو ہوا سو ہوا، آپ نے اپنی مرضی کر لی، اب ہم دونوں میں عدل رکھنا آپ کا فرض ہے، مجھے میرا حق دیں۔ لیکن اس کا بھی اثر نہ ہو سکا۔ سلمیٰ کا شوہر اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ اس کا ایک بڑا سبب سلمیٰ کی سوکن کا مالی لحاظ سے مستحکم ہونا بھی تھا، اور سمارٹ ہونا بھی۔ اب سلمیٰ کو صرف ماہانہ خرچ ملتا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کر جینے لگی، اور آخر کار اس کی ہمت جواب دے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اس نے ایک دوست کی مدد سے سیلانی سے رابطہ کیا، اور فون پر ساری کہانی سنانے کے بعد کہا، سر مجھے کوئی اچھا وکیل کرا دیں، میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ وکیل تو آپ کو مل جائے گا، لیکن شوہر سے علیحدگی کے بعد آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں گی؟ کیا آپ کے والدین ان کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ آپ پہلے والدین سے تو بات کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ انگلینڈ نہیں ہے۔ آپ کے شوہر نے بچوں کی کفالت سے ہاتھ کھینچ لیا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ میرا تو مشورہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ کریں، تو پھر میں کیا خودکشی کر لوں؟ بی بی، خلا لینے کے بعد بھی ایسے ہی حالات ہوں گے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ معاشی مشکلات آپ کو نفسیاتی مریض اور جانے کیا کیا بنا دیں گی۔ سیلانی صاحب نے سلمیٰ کو سمجھایا، اور پھر بات سے بات نکلتی چلی گئی۔ سیلانی صاحب کے پوچھنے پر سلمیٰ نے بتایا کہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم ایکسپائر ہو چکی ہو، میرا تم سے دل بھر گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے ذرا احساس نہیں ہوا کہ میں اس کی اور اس کے بچوں کی خاطر ماسی اور باورچن بن کر رہ گئی ہوں۔ میں نے اپنی ذات کی نفی کر دی اور مجھے یہ صلہ ملا۔ سیلانی صاحب نے سلمیٰ سے تو یہ نہیں کہا کہ اس سے یہی تو غلطی ہوئی کہ وہ ماسی بن گئی، باورچن بن گئی، لیکن اپنے شوہر کے لیے دل ربا نہ رہ سکی۔ سلمیٰ کی کہانی اس کے ایک دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس نے بھی 43 برس کی عمر میں دوسری شادی کر لی تھی۔
سیلانی صاحب نے اس سے اتنے بڑے اور غیر متوقع فیصلے کی وجہ پوچھی تو اس نے سنجیدگی سے کہا، یار میری زندگی میں رومانس ختم ہو گیا ہے، یہ 4 بچے بنا رومانس کے ہی ہو گئے ہیں، اگر رومانس ہوتا تو تم تو کم از کم اتنی سطحی بات نہ کرو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ایسی جگہ جاب کرتا ہوں جہاں آس پاس بہت سی خواتین لڑکیاں ہیں، سب ایک سے ایک اچھی ڈریسنگ کر کے آتی ہیں، اپنا خیال رکھتی ہیں۔ میری ساتھی مینیجر مجھ سے 5 سال بڑی ہیں، لیکن دیکھو تو میں اس کا بڑا بھائی لگتا ہوں۔ اس نے خود کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے، دوپہر کو لنچ میں صرف سلاد لیتی ہے، چائے بغیر دودھ کے، شام کو دفتر سے گھر نہیں جاتی، 1 گھنٹہ جمنا زیم میں لازمی گزارتی ہے، اور تمہاری بھابھی میکے بھی نہیں جاتی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خود پر توجہ دو، مگر اس کی ساری توجہ بچوں کے اسکول، ٹیوشن، باورچی خانے پر ہی رہی۔ اس سے بس کھانے بنوا لو یا اچھے ٹویٹروں کا پوچھ لو۔ یار زندگی میں رومانس بھی ضروری ہوتا ہے، یہی گیپ تھا، یہی کمی تھی جس کی وجہ سے میں کہیں اور متوجہ ہوا، اور پھر ہم میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی، اور آخر کار میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ شادی کر لی جائے۔ سیلانی صاحب کے دوست کی اس بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور تائید بھی، لیکن سچ یہی ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان عموماً سب کچھ ہوتا ہے، لیکن محبت کا اظہار ہی نہیں ہوتا۔ ہم مرد ہوتے ہوئے بھی اپنی ہم سفر سے اظہار محبت کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، اور عورتیں بھی سبزی والے کو کانے بینگن دینے پر بے نقط سنانے سے لے کر پڑوسن کو زچگی میں آسانی کے نسخے بتا سکتی ہیں، لیکن شوہر کے لیے کوئی ایک پیار بھرا جملہ نہیں کہہ پاتی کہ لاج آتی ہے، یا پھر شوہروں کی پیشانیوں پر پڑی تیوریاں ہی بیچاریوں کو سہمائی رکھتے ہیں۔ ادھر شوہر بھی پاناما لیکس سے پانی کی قلت پر بے تھکان بول سکتا ہے، لیکن بیوی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ذرا لان کا وہ والا گلابی سوٹ پہن لینا۔ سیلانی صاحب ایک مرد ہونے کے ناطے خواتین کو پتے کی بات بتا رہا ہے کہ لاڈ پیار، ناز نخرے اور ادائیں مرد کو کھونٹے سے باندھ کر رکھتی ہیں، لیکن ناز نخروں کے لیے نزاکت بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں خواتین اپنی فٹنس کا خیال بھی نہیں رکھتی، یہاں 2 بچے ہوئے نہیں اور ادھر بیگم صاحبہ سومو ریسلر ہو نہیں۔ ہم پیار کے 2 بول بولنے میں بخیل ہوتے ہیں، اور خواتین حکمت سے کام لینے سے فارغ۔ بھائی اپنا خیال رکھیں، سج سنور کر رہیں، آئینہ نہیں شریک سفر کی آنکھوں میں جھانکیں، کبھی ناز سے فرمائش کریں اور کبھی نخرے سے روٹھ جائیں۔ زندگی سے رومانس کو نہ جاڑیں، ورنہ زندگی سے خوشیاں جڑ جائیں گی، جیسے سلمہ کی زندگی میں اداسیاں اتر آئی ہیں۔ سیلانی صاحب یہ سوچتے ہوئے چشمے تصور سے پریشان حال سلمہ کو بے چینی سے کمرے میں ٹہلتا دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو بالکل ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو اسی طرح ایک حدیث آپ کو سناتا جاؤں۔ حدیث شریف میں ہے کہ من ساکاتا سالیما، اور اسی طرح ایک جگہ ہے من سامتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک شہزادہ حدیث کی کتاب پڑھا کرتا تھا، جب یہ حدیث پڑھی استاد سے کہا، جناب بس میں آگے نہیں پڑھتا، جب اس پر عمل کر لوں گا اس وقت آگے چلوں گا، اور اسی وقت سے اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی، سمجھے کہ لڑکے کو آسیب ہو گیا ہے، یعنی لڑکے پر جادو ہو گیا ہے۔ عامل اور تعویذ گنڈا کرنے والے جمع ہوئے، سب نے تدبیریں کی، اطباء بھی جمع ہوئے۔ یہ رائے ہوئی کہ ان کو شکار میں لے چلنا چاہیے، وہاں تفریح ہوگی، طبیعت درست ہو جائے گی۔ چنانچہ گئے اور شکاری تیر اور بندوق لے کر چلے کہ اس سے شاید تفریح ہو۔
شکاری جانوروں پر تیر چلانے لگے۔ اتفاق سے ایک جھاڑی کے پیچھے ایک تتر چھپ رہا تھا۔ وہ بولا، بولتے ہی اس کے تیر لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بولا کہ کم بخت نہ بولتا تو نہ مارا جاتا۔ شہزادے کی اتنی بات سن کر مبارک باد کا شور ہونے لگا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی۔ بادشاہ نے پھر چاہا کہ شہزادہ کچھ بولے، مگر نہ بولا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ باندھ کر اسے مارو۔ معلوم ہوتا ہے کہ قصدن نہیں بولتا۔ غرض مار پڑنا شروع ہو گئی۔ شہزادہ دل میں کہتا تھا کہ ایک دفعہ بولنے سے تو مجھ پر یہ آفت آئی ہے، اگر پھر بولوں گا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے بعد تمام عمر کسی سے نہیں بولا۔ واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں سے اس زبان ہی کی بدولت ہوتے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کو تو اس قدر شوق بولنے کا ہے کہ جب بیٹھیں گی وہ چرخہ چلائیں گی کہ ختم ہی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سچ ہے کہ دوستو جہاں عورتیں بیٹھی ہوں تو پھر چپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ خدا جانے ان کی باتیں اتنی لمبی کیوں ہوتی ہیں، اور جب یہ باتوں میں مشغول ہو جاتی ہیں تو ان کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ باتوں ہی کو مقصود، یعنی اصلی مقصود باتیں ہی یہ سمجھتی ہیں۔ وہ مزے لے لے کر باتیں کرتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ترس ترس کر ان کو یہ دولت ملی۔ اس لیے فضول کے کاموں اور فضول کی باتوں سے دوستو بچتے رہنا چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی آپ جو بھی زبان سے بولیں گے نا تو آپ کا لکھا جائے گا۔ جو بھی زبان سے نکلے گا اس لفظ کو لکھا جائے گا۔ اس لیے زبان سے وہی نکالیں جس کا کل آپ حساب دے سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی دوستو لازمی سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔